مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. کو افعال کو اس طور پر ادا کرتا ہے، اس دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی بری بات نہیں کرتا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر کے لوٹاتے ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دن بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم آؤ ان اعمال کو ان شرائط کے ساتھ ادا کرو کہ کوئی گناہ کا کام نہ کرنا، بری بات نہ کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پاک صاف کر کے لوٹائیں گے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دن بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، پے در پے عمرہ کرنا، بار بار حج اور عمرہ کرنا انسان سے فقر کو، غریبی کو، تنگ دستی کو بھی دور کر دیتا ہے. انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. یہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں نا اس کو سید الشہداء روڈ بولتے ہیں. کیا نام ہے اس راستے کا؟ یہ میرے لیفٹ ہینڈ دیکھیے چھوٹا سا گرین کلر کی پٹی لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں روڈ کے درمیان. طریق عربی میں سید الشہداء کو راستے کو کہا جاتا ہے. اور سید الشہداء آپ جانتے ہیں کون تھے؟ ہمارے نبی کے پیارے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو کہ بیٹل آف احد میں شہید ہوئے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹل آف احد کے لیے تشریف لے گئے تھے اسی ٹریک سے احد کے میدان میں گئے تھے. اور جب جنگ ختم ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے واپسی مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے. 1978 کے اندر مدینہ پاک کا جو سب سے پہلا 2 وے روڈ بنا تھا وہ یہ سید الشہداء روڈ بنا تھا. ابھی تو ہر طرف آپ کو روڈ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن مدینہ شریف کا جو سب سے پہلا ڈبل روڈ ہے وہ یہ سید الشہداء روڈ ہے. میرے لیفٹ ہینڈ دیکھیے ایک چھوٹی سی مسجد آپ کو نظر آئے گی، تو سامنے دیکھیں 2 ڈوم بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اس مسجد کا نام ہے مسجد الدرع. اور یہ مسجد اس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹل آف احد کو جا رہے تھے آپ نے عصر مغرب عشاء 3 نمازی یہاں ادا فرمائی تھی. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بچے جنگ کے شوق میں نکل آئے تھے اللہ کے نبی نے انہیں یہاں سے واپس لوٹا دیا تھا. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منافقین آئے تھے وہ یہاں سے واپس لوٹ گئے تھے. الدرع عربی میں کہتے ہیں جنگ کے لباس کے پہننے کو، جو آرمرڈ لباس ہوتا ہے نا. کسی زمانے میں ہمارے پاکستان جو لوہے کا لباس پہنا تھا وہ یہاں سے پہنا تھا، اس لیے مسجد کا نام مسجد الدرع رکھ دیا گیا. اسی طرح ایک میرے بالکل سامنے دیکھیں لیفٹ ہینڈ پر ایک مسجد اور آ رہی ہے، ایک ہی مینار ہے اس کا، دیکھ رہے ہیں سامنے آپ. اس مسجد کا نام ہے مسجد المستراح. المستراح استراحت سے ہے اور استراحت ہمارے اردو میں بھی ریسٹ کرنے کو، آرام کرنے کو کہتے ہیں. کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف احد میں انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے. جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے تھے، تھکے ماندے زخموں سے چور چور تھے. اس وقت یہاں ایک درخت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کچھ دیر ریسٹ کے لیے بیٹھے تھے. اسی پوائنٹ پر مسجد بنا دی اور مسجد کا نام مسجد المستراح، استراحت والی، ریسٹ والی مسجد اس کا نام رکھ دیا گیا. تو یہ وہ مبارک راستے ہیں جن راستوں سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹل آف احد کے لیے تشریف لے گئے تھے اپنے 700 صحابہ کی جماعت کے ساتھ. اس وقت کچے راستے ہوئے ہوں گے، پگڈنڈیاں ہوئی ہوں گی، پتھروں والے راستے ہوئے ہوں گے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو انہی مبارک رستوں سے اللہ کے نبی واپس لوٹ رہے تھے. اس حال میں کہ اس بیٹل آف احد کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ زخمی ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر، کندھے پر تلوار کا زخم آیا. رسول پاک کے 70 صحابہ یہاں پر شہید ہوئے. رسول پاک کے پیارے چچا سیدنا حمزہ کو تو اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں نکال دی گئی، ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، ان کے ناک کان کو اتار لیا گیا، ان کے پیٹ کو کاٹ کے اندر سے ہارٹ کو نکال کے چبایا گیا. اللہ کے نبی نے جب اس دل خراش منظر کو دیکھا، چچا کی لاش کی اس کیفیت کو دیکھا تو روایات میں آتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین بھی اپنے آپ پر ضبط نہ رکھ سکے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور روتے روتے اللہ کے پاک پیغمبر اپنے انکل کی لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ان سے یوں باتیں کرنے لگے، اے میرے پیارے چچا جان، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے، بڑے بہادر انسان تھے، بڑے مخیر انسان تھے، میری ہر غمی خوشی میں میرا ساتھ دینے والے، میرا خیال رکھنے والے، میرے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانے والے، میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے والے. میرے خاندان میں سے کہ اگر کبھی کافروں پر خدا نے مجھے قدرت دی، غلبہ دیا، طاقت دی، تم ایک کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا جیسا کہ انہوں نے تمہاری لاش کے ساتھ کیا
गए। अल्लाह के नबी ने कसम तो उठा ली, अपनी जगह से अभी हटे नहीं थे, अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को नाजिल फरमाया और कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि व लइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, कि ए मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र कीजिएगा कि सब्र करने वालों के लिए बेहतरीन जज़ा है, सब्र करने वालों के साथ खुद खुदा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदला लेने के लिए कसम उठा चुके थे, आपने उसका कफ़ारा दिया और सब्र किया। बेसर सामानी का आलम यहाँ पर यह था कि कफन के लिए चादरें भी मुयस्सर नहीं थी। अल्लाह के नबी यहाँ आते थे, यहाँ आना हमारे नबी की सुन्नत है। इन शुहदा के ऊपर सलाम पेश करना, इंशाअल्लाह भी हम लोग भी चलेंगे, दुआ करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, 10 मिनट ठहर के फिर आगे रवाना होंगे। मेरे लेफ्ट हैंड देखिए छोटा सा माउंटेन नज़र आ रहा है, कुछ लोग ऊपर भी चढ़े हुए होंगे, हालांकि वहाँ साइन बोर्डों पे लिखा हुआ है कि ऊपर चढ़ना जायज़ नहीं है। यहाँ 10 सहाबा इकराम का खून मुबारक गिरा हुआ है। ये वो माउंटेन है कि बिफोर बैटल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर 50 आर्चर सहाबा बिठाए थे और उनसे ये कहा था कि मुसलमानों को फतह हो या शिकस्त हो, तुम लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़ दी। तो फर्स्ट टाइम मुसलमान इस बैटल ऑफ उहद को विन कर गए थे, जीत गए थे। तो ये जो आर्चर ऊपर बैठे थे ना, इन्होंने कहा चलो अब हम जीत ही गए, जहाँ बाकी लोग माल गनीमत को जमा कर रहे हैं हम लोग भी माल गनीमत जमा कर लेते हैं। 50 में से 40 सहाबा जैसे नीचे उतरे तो आप जानते हैं खालिद बिन वलीद तब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने फिर पलट कर यहाँ से हमला किया और फिर ये जीती हुई जंग इतने बड़े नुकसान में बदल गई कि फिर 70 सहाबा शहीद हुए, खुद नबी के दांत मुबारक शहीद हुए, सैयदना हमजा की बड़ी मजलूमाना शहादत हुई। तो इस छोटे पहाड़ को जबल रम्माद कहते हैं, आर्चर वाला माउंटेन कहते हैं। और ये सामने जो बड़ा हमारे बड़ा माउंटेन आप देख रहे हैं, ये मेरे राइट हैंड पर जो चल रहा है, ये तकरीबन 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 1000 फीट ये ज़मीन से ऊंचा है। इसको माउंटेन उहद कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उहद का पहाड़ जन्नत के पहाड़ों में से और शुहदा की कब्रें में उन्होंने चारों तरफ से जाली लगा के बाउंड्री लगा के कवर किया हुआ, महफूज किया हुआ। ये टाइलें अभी कुछ अर्सा पहले लगी हैं। हमारी बैक साइड पे मस्जिद देख रहे होंगे, मस्जिद शुहदा 2017 के अंदर बनाई गई है, यानी पिछले 10, 15, 20 सालों में सब कुछ डेवलप हुआ, लेकिन अंदर की जगह वैसी है जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। ये सामने गड़ा सा बना हुआ देख रहे हैं, ये आम गड़ा नहीं है, ये एक इज्तिमाई कब्र है, तो सफन की चादरें दी गई थी। और ये मदीना से 4 किलोमीटर बाहर सब पहाड़ी इलाका था और 70 सहाबा की लाशें पड़ी हुई थी और ख़ुद रसूलुल्लाह इंजर्ड थे कि आप बेहोश हो गए थे। जो सहाबा बचे हुए थे, किसी की टांग कटी हुई है, किसी का बाजू कटा हुआ, तलवारों के जख्म लगे हुए। ये सामने देखिए 2 पत्थर से रखे हुए हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। देख रहे हैं सामने जो ऊपर वाली कब्र है ना, उसमें 2 लोग हैं, सैयदना मुसाब बिन उमैर, सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश। मुसाब बिन उमैर वो थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग के दौरान जो मुसलमानों का फ्लैग था वो इनके हाथों में दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, अपने सीने के साथ लगाया, आखिरकार शहीद हो गए। और इन्हीं के साथ इसी कब्र में दूसरे हैं अब्दुल्लाह बिन जहश, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, फूफीज़ाद भाई थे। और जो नीचे की तरफ कब्र है उसमें सैयदना अमीर हमज़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचाए मोहतरम। ये सिर्फ चचा नहीं थे, आपके भाई भी थे, आपके दोस्त भी थे, आपके फ्रेंड भी थे। रसूल पाक जब मक्का छोड़ के मदीना में आए तो ख़ानदान में से कोई भी साथ नहीं आया था, सैयदना हमज़ा साथ थे। मदीना में ख़ानदान में कोई साथ नहीं था, सैयदना हमज़ा साथ थे कि रसूलुल्लाह ने तकरीबन इनका 70 मरतबा यहाँ जनाजा पढ़ा। और अल्लाह के नबी इतना गमगीन हुए थे कि अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को 2 मरतबा यहाँ उतारा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिलाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र देने के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्यारे चचा तुम सैयदुश शुहदा हो, तमाम शुहदा के सरदार हो। तो यहाँ आना हमारे नबी की सुन्नत है। मदीना पाक में 2 ज़ियारतें, सुन्नत ज़ियारत, एक इन शुहदा के ऊपर दुआ करना, दूसरा मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नफिल पढ़ना। तो अल्लाह के नबी यहाँ आते थे, दुआएं कबूल होने की जगह दुरूद शरीफ पढ़ने, सूरह फातिहा पढ़ने, सूरह इखलास पढ़ने, सब मोमिनीन। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान गनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस पहाड़ पर चल रहे थे। उस वक्त क्या कैफियत हुई होंगी, इस तरह रोड तो नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी।
اچانک یہ پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا، جیسے ارتھ آ جاتا ہے نا۔ جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے احد ٹھہر جاؤ کہ تم پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہیں، پھر بھی تم کانپتے ہو، لرزتے ہو۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے تو اس کا لرزنا کانپنا اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے احد تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ دنیا میں شاید کہ کسی پہاڑ کو دیکھنا ثواب ہو، ہم تو کہتے ہیں اس احد پہاڑ کو دیکھنا بھی ثواب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو صحابی پہاڑ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس سے کلام فرمایا، باتیں فرمائی۔ فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی موجود، ایک صدیق موجود اور 2 شہید موجود۔ فرمایا کہ اے احد تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 1446 سال کے بعد ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے روڈ بن گئے، پارکنگیں بن گئی، آبادیاں بن گئی۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ پہاڑ نیچے سے کٹے بھی ہوں، لیکن ان پہاڑوں کے اوپر کی چوٹیاں تو وہی کی وہی ہیں نا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں روتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے مصعب بن عمیر کے بے گور و کفن لاشیں کو دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری جگہوں پر مشکل وقت پیش آیا کہ اللہ کے نبی طائف کی وادی کے اندر موجود تھے اور طائف کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، وہ ظالم پتھروں سے میرے نبی کو ستا رہے تھے، یہاں تک کہ رسول پاک کے جوتے مبارک بھی خون سے بھر چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر آواز نہیں تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے بیٹے سیدنا ابراہیم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت البقیع قبرستان میں دفن فرما رہے تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے مگر آواز نہیں تھی۔ یہ احد کا میدان ایک ایسا میدان تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے چچا کی شہادت کا اس قدر غم لگا کہ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن گئیں، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ جب صحابہ کرام نے حضور پاک کو اس انداز سے روتے ہوئے دیکھا، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی دھاڑے مار کر رونے لگے، شاید کہ اس دن آسمان کے فرشتے بھی روئے ہوں، اور اللہ کے نبی اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے جبرائیل امین کو پیغام دے کے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، صبر کیجئے، اپنے غم کو ہلکا کیجئے، اپنے سینے کو ٹھنڈا کیجئے کہ ہم نے آپ کے چچا امیر حمزہ کا لقب اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر یہ اپنے عرش پر لکھوا دیا ہے، اور کل قیامت تک آنے والے شہداء میرے نام پر قربان ہونے والا کوئی بھی ہوگا، دین محمد پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کوئی بھی ہوں گے، ان تمام شہداء کے سردار سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قرار آیا اور اللہ کے نبی نے ان کو سپرد خاک کیا۔ اللہ کے نبی آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان شہداء کے صدقے پوری امت کے حال پر رحم فرمائے اور بار بار قبولیت والی حاضری ہمیں نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد القبلتین میں، کھجوریں وغیرہ تو نہیں لینی بھئی آپ نے؟ اب ہم جا رہے ہیں مسجد القبلتین میں۔ مسجد قبلتین 2 قبلوں والی، 2 کعبوں والی مسجد۔ فرسٹ ٹائم مسلمانوں کا جو قبلہ تھا نا وہ مسجد اقصیٰ تھی، جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، جو فلسطین میں واقع ہے۔ مسلمان اس کی طرف اپنا فیس کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے نا تو اللہ کے نبی نے تقریباً 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد اقصیٰ میرے دائیں ہاتھ، کعبۃ اللہ میرے بائیں ہاتھ، بالکل اپوزٹ سائڈوں کے اندر۔ لیکن آپ جانتے ہیں شروع میں مدینہ میں یہود بھی رہا کرتے تھے، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیتے تھے کہ اے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا دین اپنا ہے، کتاب اپنی ہے، مذہب اپنا ہے، تو آپ کا قبلہ بھی اپنا علیحدہ سے ہونا چاہیے۔ ہم بھی اپنی عبادات مسجد اقصیٰ کی طرف کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو آپ میں اور ہم میں کیا فرق رہا؟ تو روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم ان کی باتیں سنتے کچھ پریشان سے ہوتے، تو نماز میں ہی اللہ کے نبی بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کے نبی جو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ آپ اللہ سے التجا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دیجیے جو کہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ 17 مہینے گزر چکے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے۔ ایک دن جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں یہ مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، یہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کے اندر ایک خاتون بیمار تھی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل کر ان کی یہاں بیمار پرسی کرنے کو تشریف لائے تھے، عیادت فرمانے کو تشریف لائے تھے۔
تھے, ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, دوسری رکعت کے رکوع کے اندر موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا, کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے فیس کو موو کیجئے مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف جیسا کہ آپ چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ کی خواہش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھے تو آپ نے اپنے چہرے کو چینج کیا مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف. اب نماز کی جو ابتدا ہوئی وہ مسجد اقصی کی طرف, نماز کی جو اینڈ ہوئی وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف, کہ رسول اللہ نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گی. پہلی 2 رکعتیں رسول اللہ نے مسجد اقصی کی طرف پڑھی اور سیکنڈ 2 رکعتیں اللہ کا حکم آنے کے بعد کعبہ شریف کی طرف پڑھی. ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی اور ڈیورنگ نماز قبلہ چینج ہوا, اسی جگہ پر ہوا, اس لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین, 2 قبلوں والی 2 کعبوں والی مسجد اس کا نام رکھا گیا. یہ ظہر کی نماز تھی. تو انشاءاللہ ہم یہاں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے. اپنے لیے سب کے لیے دعا مانگ لیں گے. 10 سے 15 منٹ ٹھہر کے پھر انشاءاللہ آگے اور زیارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے, فرمایا رائٹ ہینڈ والا ڈوم ہے مسجد کا, یہ ہے مسجد اقصی کی طرف, اور جو لیفٹ ہینڈ والا ڈوم ہے یہ ہے کعبہ شریف کی طرف. بالکل اپوزٹ سائڈ ہے, بالکل مختلف سمت ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں پارکنگ یہاں پہ بنی ہوئی ہے تو کافی دور سے چل کے جانا پڑتا ہے, پھر واپس آنا پڑتا ہے. تو میں آپ کو کوشش کروں گا وہیں دروازے پہ اتار دوں. یہ سب روڈ کے اوپر مسجد بن گئی ہے. وہاں یہ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہوئے پڑے یہاں سے, تو وہ میں آپ کو وہاں دروازے کے سامنے اتار دوں تو آپ پھر نفل پڑھ کے وہیں پہ آ جائے گا. میں یہاں سے گاڑی نکال کے لے آؤں گا پھر انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے سامنے دیکھیں آپ کو ایک ماؤنٹین نظر آ رہا ہے بالکل سامنے فرنٹ کے اوپر. یہ ماؤنٹین حدود حرم سے آؤٹ ہے. ہماری جو گاڑی چل رہی ہے سارا ان سائڈ حرم ایریا ہے. اس کو جرف کی پہاڑی کہتے ہیں. کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا, پوری دنیا میں پھرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہو پائے گا. مدینہ میں جو اس کی آخری حد ہوگی جہاں تک وہ آ پائے گا وہ یہ جرف کی پہاڑی ہوگی. جب وہ ان پہاڑیوں پر پہنچے گا تو اس وقت مدینہ کے اندر کچھ ارتھ محسوس ہوگا, زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں گے, جس سے مدینہ کے اندر جو منافق, فاسق, فاجر, گناہوں میں ملوث لوگ رہ رہے ہیں سب مدینہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. خالص ایمان والے اور تقوی والے لوگ باقی رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے قریب اسلام سمٹ کر واپسی مدینہ کی طرف ایسے آئے گا جیسا کہ سانپ سمٹ کر اپنے بل میں اپنے سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, ایمان پر. یہ بھائی جان بالکل سامنے یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو جب سے حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا مطلب اپنا جو ہے رخ کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے وہ موڑ لیا. تو یہ وہ مسجد ہے. تو بڑی خوبصورت مسجد ہے. مسجد ہے یہاں پہ پہلے اس طرف منہ کرتے تھے, اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ اقصی اس طرف اور یہاں پہ پھر ہوا اس پہ دوسرا گنبد کیا ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے سے پہلے جو مسجد تھی اس مسجد کا بھی کوئی نام تھا. مسجد کا نام تھا مسجد بنو سلمہ. کیا نام تھا؟ جب رسول اللہ آئے اور قبلے کی چینجنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد مسجد کا نام مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی 2 کعبوں والی مسجد اس کا نام ہو گیا. اب انشاءاللہ آپ کو وہ مقام دکھائیں گے, وہ پوائنٹ دکھائیں گے جہاں ہم اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے تیسری بڑی وار بٹل آف ٹرنچ غزوہ خندق لڑی گئی. خندقیں تو ختم ہو چکی, 1400 سال گزر گئے. البتہ وہاں چند چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں, اس کو 7 موسک ایریا کہتے تھے. وہ بھی انہوں نے باہر سے بند کیا. ویژن 2030 میں ان کو نیا بنا رہے ہیں, بلاک لگے ہوئے, راستے سارے بند کیے ہوئے ان کے. تو ان کی زیارت کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ آگے مسجد قباء میں نفل پڑھیں گے. غزوہ خندق یہ سن 5 ہجری کے اندر ہوا تھا اور یہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے تیسری بڑی لڑائی تھی. پہلے بدر,
سیکنڈ احد اور تھرڈ یہ غزوہ خندق. اس غزوہ خندق کے اندر کفار مکہ جو تھے نا وہ تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کی تعداد تھی وہ صرف 1400 یا 1500 صحابہ کی جماعت تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے آئیڈیا مانگا کہ بھائی اتنے بڑے لشکر سے ہم جنگ کیسے کریں, ہم تو بہت کم تعداد میں اور دشمن بہت بڑی تعداد میں آ رہا ہے. تو صحابہ میں سے سیدنا سلمان فارسی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ, میرا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم شہر کے باہر خندقیں کھود دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے ملکوں میں یہ دیکھا کرتے تھے جب کبھی ہم سے زیادہ طاقتور دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہم شہر کے باہر خندق کھود دیا کرتے تھے. دشمن خندق کے دوسری طرف آ کر بیٹھ جاتا, ہمارے شہر کا محاصرہ کر لیتا, مگر جب اس کا اپنا راشن پانی کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا وہ وہیں سے واپس ہو جاتا, خندق کو کراس کر کے شہر میں نہیں داخل ہو پاتا تھا. اللہ کے نبی نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ خندقیں کھودی جائیں. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے میرے بالکل سامنے, اور اندر وہ کرینے لگی ہوئی بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو سامنے. اس مسجد کا نام ہے جامع الخندق. کیا نام ہے اس مسجد کا؟ جامع الخندق. اور دیکھ رہے ہیں اندر وہ کرینے لگی ہوئی ہیں سامنے. اور اس کی بیک سائڈ پہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جبل سلا, جیسے جبل احد پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ کے اوپر چڑھیں, دوسری طرف اتریں, سامنے مسجد نبوی شریف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شہر جو آباد تھا وہ ماؤنٹین کی ادر سائڈ تھا, یہ سارا آؤٹ سائڈ مدینہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامنے سے جو روڈ گزر رہا ہے اس روڈ والی جگہ پر ٹرنچ بھی بنوا لی اور ماؤنٹین کو بھی لے لیا تاکہ مدینہ ڈبل سیف ہو جائے کہ اگر وہ لوگ خندقیں کراس کریں گے پھر سامنے ہم وہاں موجود ہوں گے اور اس طرح پہاڑ کے دامن میں ان کو دوبارہ روک لیا جائے گا. جو خندقیں بنائی گئی تھی یہ روڈ والی جگہ پر, وہ سامنے دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے بلاک لگے ہوئے ہیں سامنے, سارے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, سارا ابھی اندر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر بنا رہے ہیں, اس کو نئے انداز میں بنا رہے ہیں سارا. تو جو خندقیں کھودی گئی تھی نا وہ یہ روڈ والی جگہ پر تھی, یہ روڈ والی جگہ پر خندقیں تھی. اور یہ مسلمان جو تھے 1300-1400 اس طرف تھے اور درمیان میں یہ خندقیں, اور مکہ سے جو لوگ فائٹ کے لیے آئے تھے وہ لوگ اس طرف تھے 10,000. اس وقت یہاں میدان ہوں گے, صحرا ہوں گے, ابھی دیکھیں ساتھ ہی پہاڑ بھی ہیں. جو 10,000 کا لشکر یہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا. جو خندقیں کھودی گئی تھی وہ 3.5 میل ان کی لمبائی تھی, 6 گز نیچے گہرائی تھی اور 3.5 میٹر کے قریب ان کی چوڑائی تھی. 10 گز کا ٹکڑا 10 صحابہ پر اللہ کے نبی نے تقسیم فرمایا اور سب سے پہلی ضرب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. زبان مبارک پر یہ کلمات تھے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کتنا پیارا ہمارا رب اور کتنا پیارا ہمارا دین ہے, اگر وہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق نہ دیتا تو کتنی ہی بد نصیبی کی بات ہوتی. سخت سردیوں کے دن تھے اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر یہاں ایک پتھر باندھا ہوا تھا. رسول خدا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی پاس موجود نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے سر پر مٹی کی ٹوکریاں اٹھا کر لے کر جا رہے تھے, صحابہ کی ہیلپ فرما رہے تھے. ان حالات کے اندر جب صحابہ میرے نبی کو دیکھتے تو ایک بڑا مشہور شعر پڑھا کرتے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی ہے, جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ہم جہاد کرتے رہیں گے, ہم منہ پھیر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھوک کی وجہ سے آج پیٹوں پہ پتھر باندھ لیے تو ہم اللہ کے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور ہمارے پاس اپنے جسموں کو گرم رکھنے کے لیے کپڑے موجود نہیں ہیں تو ہم رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ دیں. نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس کو ادھر کر لیں, سامنے کیمرے, ایسا نہ ہو مجھے 1000 ریال کی ٹھک جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اشعار جو پڑھتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کو سنتے مسکر بے شک اوپر کر لیں لیکن بس تھوڑا سا اس کو اس طرف کر لیں. تو اللہ کے نبی جب یہ اشعار سنتے مسکراتے اور جواب میں ارشاد فرماتے, اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ بے شک زندگی تو آخرت کی ہی زندگی ہے, بس آپ ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے, ان میں اتفاق اور اتحاد فرما دیجئے. تقریباً 23 دن 24 دن دشمن نے محاصرہ رکھا. 24ویں دن 25ویں دن اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی, اللہ نے مدد کو نازل فرمایا. مدد کیا تھی؟ ایک تیز ہوا, تیز آندھی تھی جو اس طرف دشمن کے لشکر میں تو
चल रही थी, मुसलमान इस तरफ अमन और सुकून में थे। उस आंधी की वजह से, हवा की वजह से दुश्मन के लश्कर के कैंप उखड़ने लगे, हांडियाँ उलटने लगी, ऊँट बिदकने लगे और वो लोग परेशान होकर यहाँ से वापस हुए। अगले दिन फजर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलिमात पढ़ते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर आइबून ताइबून आबिदून साजिदून लिरब्बिना हामिदून। ये कलिमात पढ़ते हुए वापस मदीना चले गए और फरमाया कि आज के बाद मदीना पर कोई हमलावर नहीं होगा। इस जंग में 6 मुसलमान शहीद हुए थे और एक रिवायत में ये भी आता है कि जंग की सख्ती की वजह से अल्लाह के नबी की 4 या 5 नमाजें भी इस जंग में क़ज़ा हुई थी। और वो जंग की सख्ती इतनी थी कि अल्लाह के नबी बार बार ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। इन बातों को कंप्लीट करेंगे। मेरे सामने देखेंगे पुराना सा मकान बना हुआ नजर आ रहा है। इसका ये हिस्सा तो अभी कुछ पहले पुराना है और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो अभी तकरीबन 1-1.5-2 महीने पहले वो पत्थर लगे, वो देख रहे हैं काले पत्थर न्यू लगे हुए हैं। और ये पुराने यानी मुख्तलिफ अदवार में इसको रिनोवेट करते रहे, रिस्टोर करते रहे। मदीना मुनव्वरा में हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन का घर है। हज़रत इमाम हुसैन के जो बड़े भाई थे ना इमाम हसन, उनकी बेटी, उनका नाम भी फ़ातिमा था, ये उनका घर था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा थी, ये उनकी पोती यानी बेटे की बेटी थी, बेटे की बेटी थी। तो हज़रत फ़ातिमा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी, उनका घर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आ गया और उनके दुनिया से पर्दा फरमाने के 80 साल के बाद यहाँ पर ये घर तामीर किया गया। तो हज़रत फ़ातिमा बिनते इमाम हसन, इमाम हुसैन के जो बड़े भाई थे इमाम हसन, उनकी बेटी, उनके लिए यहाँ पर ये घर बनाए गए क्योंकि मस्जिद नबी शरीफ को बड़ा करने की ज़रूरत पेश आई, मस्जिद नबी शरीफ को एक्सटेंशन में देने की ज़रूरत पेश आई। तो उस वक्त जो करीब में घर थे वो सारे मस्जिद के अंदर आ गए, तो ये घर यहाँ पर बना दिए गए। इसी तरह ये मेरे लेफ्ट हैंड पर अगर आप देखेंगे, बाएं हाथ पर आपको एक कमरा सा बना हुआ नज़र आएगा, ये वाला, ये देख रहे हैं। इसी ज़माने में यहाँ सबील भी चलती रही पानी की। और ये मेरे बाएं हाथ पर अगर आप देखेंगे, इसके बैक साइड पे ये देखें गोल दायरे में पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ये पत्थर भी अभी लगे हैं 1.5-2 महीना पहले खंडरात में बदल गया था। मदीना मुनव्वरा में जो मशहूर है हज़रत फ़ातिमा का कुआं, वो ये कुआं है। कहते हैं जब बीबी पाक यहाँ तशरीफ़ लाई ना तो कुएं के अंदर पानी था मगर कम था। उन्होंने वज़ू फरमाया, उसके बाद हाथ दुआ के लिए उठाए, कुछ देर दुआ मांगने के बाद वज़ू का थोड़ा सा बचा हुआ पानी कुएं के अंदर डाला तो पानी फवारे की तरह ऊपर उठा। तारीख़ की किताबों में ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि मदीना के लोग इसकी निस्बत की वजह से कि अहलुल बैत से निस्बत है, इसकी अज़मत की वजह से कि रसूलुल्लाह के ख़ानदान से इसकी निस्बत है। मदीना के लोग कहते थे ये मदीने का ज़मज़म है, हालांकि ज़मज़म तो मक्का के अंदर है लेकिन मदीना वाले इसको मदीने का ज़मज़म कहते थे। तो ये इसको चारों तरफ से जाली लगा के इन्होंने कवर किया हुआ है, महफूज किया हुआ। सुभान अल्लाह। तो इस ग़ज़वा खंदक में बहुत सारे वाक़यात पेश आए थे। एक बड़ा मशहूर वाक़या जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी नकल किया है, हज़रत जाबिर हुजूर के एक सहाबी थे, वो फरमाते हैं जब मैंने देखा कि सरकार दो आलम नबी भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं तो मेरा घर करीब था। मैं अपने घर में गया, अपनी वाइफ से पूछा कुछ खाने पीने को है, तो घर में एक बकरी का बच्चा था जिसे हम बड़े शौक से पाल रहे थे कि ज़रूरत के वक्त में काम आएगा। कहते हैं हमने उसको ही ज़िबा किया, खाना तैयार हुआ, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूलुल्लाह मेरे घर में 8-10 लोगों के लिए खाना तैयार है, आप अपने साथ कुछ लोगों को ले लें, घर में चले खाना खा लें। तो अल्लाह के नबी अपने खैमा मुबारक में खड़े हुए और ऐलान फरमाया, भाई मुबारक को जाबिर ने सब की दावत कर दी है। जैसे ये ऐलान हुआ, सहाबा किराम जो भूख की वजह से पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे खुशी से उछल पड़े, नारे लगाने शुरू कर दिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कहीं से रोटी का बंदोबस्त हो गया। और मैं परेशान, या रसूलुल्लाह 8-10 लोगों का खाना है, 1400-1500 सहाबा की जमात है, ये कैसे पूरा होगा? आप सभी को दावत आम दिए जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चल कर तशरीफ़ लाए सैयदना जाबिर के घर में और आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब पाक उस हंडिया के अंदर डाला जिसके अंदर वो खाना पक रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आटे के ऊपर कपड़ा रखवाया, फरमाया जाबिर अब अपनी अहलिया के साथ और औरतों को भी बुला लो जो खाना बनाने में इनकी हेल्प करें, मदद करें, और अपनी वाइफ से कह देना कि जब तक मुझ मोहम्मद का हुक्म ना आए हंडिया से ढक्कन ना उठाना, आटे से कपड़ा ना उठाना, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के निकालते रहना, यानी पूरा नहीं खोलना। जैसे आज भी होता है, ये कॉमन चीज़ें कि मेहमान में थोड़े ज़्यादा हो जाए तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं भाई कितना बाकी रह गया, कितना खा। तो हुजूर ने फरमाया ये पूरा नहीं खोलना,
बस बिस्मिल्लाह पढ़ के आधा खोल के निकालते रहना है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं हमने ऐसे किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ग्रुप बनाकर भेजते रहे, सहाबा आते, खाना खाते, वापस चले जाते, यहाँ तक कि 8-10 लोगों का खाना 1400-1500 सहाबा की जमात ने खा लिया। आखिर में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और खाना खाने के बाद इरशाद फरमाया, जाबिर अब अपनी अहलिया से कह दो कि बर्तन को खोल दें। हज़रत जाबिर फरमाते हैं जैसे ही हमने हंडिया को खोला तो अभी भी वो 8-10 लोगों का खाना मौजूद था। ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत थी कि एक वक्त में पेटों पे पत्थर बांधे हुए हैं और दूसरे वक्त में अल्लाह के नबी का मुअज्जज़ा ज़ाहिर हो रहा है कि चंद लोगों का खाना सैकड़ों की तादाद में सहाबा इकराम खा रहे हैं। इसी ग़ज़वा खंदक के मौके पर ये वाक़या पेश आया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहले खंदक, ए सहाबा की जमात, आज तुमने जाबिर के घर का खाना नहीं खाया, बल्कि जाबिर के इखलास की वजह से, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से बैठे तो तुम जाबिर के घर में थे पर खाना तुम जन्नत का खा रहे थे। और फरमाया, जाबिर हमने इस बर्तन को खोलने में जल्दी कर दी, अगर हम इस बर्तन को न खोलते क़यामत भी आ जाती, खाना तकसीम होता रहता। हमने बर्तन को खोल दिया तो अल्लाह ने बरकत को वहीं पर रोक दिया। और हज़रत जाबिर की फैमिली के लिए फिर रसूलुल्लाह ने 3 दुआएं की, अल्लाह जाबिर ने हमें खाना खिलाया, इसकी औलाद में बरकत अता फरमा, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इसकी सेहत में बरकत अता फरमा। तो पास बैठे हुए मौला अली रो पड़े, या रसूलल्लाह काश की ये दावत मैंने की होती। तो अल्लाह के नबी ने फिर दोबारा से हाथ दुआ के लिए उठाए, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगी और फरमाया कि जिसने मेरे शहर के लोगों के साथ हेल्प का मामला किया, मदद का मामला किया, कल क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद की शिफाअत का हकदार बनेगा। तो यहाँ पहुँचकर हम थोड़ी सी रहनुमाई भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 साल हो गए हैं, कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ ही काम भी करते हैं कि आप मदीना मुनव्वरा में आए हुए हैं। कभी आपके दिल में आता है आप कोई खैर का काम करना चाहते हैं, सदक़ात, ज़कात, फ़ी सबिलिल्लाह, इसाल सवाब, कोई मामला, तो यहाँ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ फ़ुक़रा बैठते, वो मांगने के लिए नहीं आते। बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके कैंप बने हुए हैं, उनकी जगह बनी हुई हैं। आप कोई खाना देना चाहते हैं, हम बना के लेके आएंगे, हमारे साथ गाड़ी में बैठे अपने हाथों से जाके उनके हाथों में तकसीम कर दें। आप उनको कोई राशन देना चाहते हैं, आप उनके साथ महीने के बाद कोई तावन करना चाहते हैं, आप रमज़ान शरीफ में कोई तावन करना चाहते हैं, आप ख़ुद मौजूद होते हैं, सबसे बेहतर होता है कि आप अपने हाथों से तकसीम करते हैं। मौजूद नहीं होते, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, पूरी दुनिया से लोगों की मेहमानतें आती हैं, तो हम फिर व्हाट्सएप पे बना के तरतीब उनको बता देते कि आपकी तरफ से ये चीज़ें हम मदीना में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कभी आपके दिल में आए हुए इरादा फरमा लें इंशाअल्लाह, और जब अल्लाह मौका देंगे तो कर भी लेंगे। आपके पास हमारा नंबर मौजूद है। तो ये जो मांगने वाले हैं, इनको देने के बजाय जो असल मुस्तहिक़ीन होते हैं, बंदा उन तक पहुँचे तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। ये सामने जो ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, ये भी रेड हो जाएगी। जब भी इसके दरमियान में से गुजर रहे होंगे ना, ये सामने से आप देखिएगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई है। ये राइट और लेफ़्ट एक वॉक वे बना हुआ है। लेफ्ट पे ये ट्रैक मस्जिद नबवी शरीफ जा रहा है और राइट पे ये ट्रैक मस्जिद कुबा जा रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ से मस्जिद कुबा तक ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है और ये भी बना है कोविड के बाद, और इसका नाम रखा है दरब सुन्ना, सुन्नत वाला रास्ता। कि ये वो मुबारक रास्ता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी सैटरडे जो फजर की नमाज का सलाम फेरने के बाद मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा पैदल तशरीफ़ लाते थे, वो इस रास्ते से आते थे। इसको दरब सुन्ना वाला रास्ता कहा जाता है, सुन्नत वाला रास्ता कहा जाता है। ये मस्जिद नबवी शरीफ की गेट नंबर 310 से निकलता है, 310 से ये रास्ता निकलता है और सीधा मस्जिद कुबा आता है। सुभान अल्लाह। कितना टाइम लगता है भाई? वो आपके ऊपर है, 3 किलोमीटर 45 मिनट तो है कम से कम। ये वो राइट हैंड पे देखें, वो सामने मस्जिद कुबा के मीनार नजर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं पीछे ये रास्ता। इसी तरह ये बाएं हाथ पे सीधा मस्जिद नबवी शरीफ जा रहा है। मस्जिद कुबा यहाँ से करीब है, मस्जिद नबवी शरीफ दूर हो जाती है। और ये मेरे राइट हैंड पर जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये है मस्जिद जुमा। क्या नाम है इस मस्जिद का? मस्जिद जुमा। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में आने के बाद जो जुमे का सबसे पहला खुतबा इरशाद फरमाया था, वो यहाँ पर खड़े होकर इरशाद फरमाया था। इसलिए मस्जिद का नाम ही उन्होंने मस्जिद जुमा रख दिया। इसको मस्जिद आतका भी कहते हैं, मस्जिद वादी भी कहते हैं, लेकिन मस्जिद जुमा इसलिए कि रसूलुल्लाह ने मदीना में जुमे का सबसे पहला खुतबा यहाँ खड़े होकर इरशाद फरमाया था। अब इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद कुबा में जा रहे हैं। मस्जिद कुबा ये मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद है, इस्लाम में सबसे पहले तामीर होने वाली मस्जिद है कि मुसलमानों ने बाकायदा नमाज जमात के साथ खड़े होकर अपने रब के हुजूर जो सबसे पहला सजदा किया वो मस्जिद कुबा में किया। ये मस्जिद जुमा, मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन सब बाद में तामीर हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से लीव करके मदीना में आए तो आप सीधे मदीना शहर में नहीं गए, बल्कि मदीना से बाहर कुबा ये एक बस्ती का नाम था, एक गाँव का नाम था। और इस बस्ती के अंदर, इस गाँव के अंदर एक कबीला रहता था, उस कबीले का नाम था कबीला अमर बिन औफ, और उनके जो सरदार थे उनका नाम था कलसूम बिन हदम। तो अल्लाह के नबी ने बतौर गेस्ट, बतौर मेहमान तकरीबन 8 दिन 10 दिन उनके घर पर क़याम फरमाया और यहीं पर अल्लाह के हुक्म
کرم سے اللہ کے نبی نے اس مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور تعمیر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ، کہ میرا جو امتی اپنے گھر سے باوضو ہوا، ثم اتا مسجد قباء، اور پھر میری اس مسجد قباء میں آیا، فصلی فیہ صلاۃ، اور اس میں نماز کو ادا کیا، کان لہ کاجر عمرہ، اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنا معمول مبارک رکھا کہ آپ ہفتے میں ایک دن، روایات میں آتا ہے کہ ہفتے والے دن ہی فجر کی نماز کا سلام پھرتے، سیدھا مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء آتے، 2 رکعت پڑھتے، واپس مدینہ چلے جاتے۔ اسی طرح رسول پاک جب کبھی مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہوتے، واپس مدینہ آ رہے ہوتے، پہلے قباء میں 2 رکعت پڑھتے، پھر آگے مدینہ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں آنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی آیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بھی ہم لوگ بھی چلیں گے، 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں گے، اور ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھ لیں گے۔ اصل جو ہے وہ تحیۃ المسجد ہی ہے۔ یہ اب اس مسجد کو بھی بڑا کر رہے ہیں، 15-20 منٹ بہت ہے جی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آگے روانہ ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں سارے رستے بند کیے ہوئے ہیں بھائی، یہ اب مسجد کو 70,000 پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اس کی موجودہ کیپیسٹی 21,000 ہے، اب اس کو 70، اس وجہ سے یہ رستے سارے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں حسن بھائی، سامنے گیٹ نمبر 7 اور 8 نظر آ رہا ہے، یہ لیڈیز کی ڈور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب اوپر چلے جائیں گے، اور آپ لوگ یہاں سے اندر چلے جائیں گے یہ برج کے نیچے سے، اور پھر واپسی اسی رستے سے آنا ہے۔ اور وہ سامنے دیکھیں P300 کا ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس سائن بورڈ کے پاس آنے سے 1 آدھ منٹ پہلے مجھے میسج کر دینا ہے، ہم تھوڑا سا آگے آ جائے گا، جہاں وہ ویگن سے کھڑی ہوئی ہے نا، وہاں پہ آ جائے گا۔ یہاں کبھی پولیس والے نہیں کھڑا ہونے دیتے، میں سامنے کھڑا ہوں گا، وہاں سے گھوم کے آ کے آپ کو لے لوں گا انشاءاللہ۔ مسجد قباء، یہاں پہ نماز پڑھنا 2 رکعت ایسا ہے جیسے ایک عمرہ کا ثواب ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ یہ مسجد ہے، مسجد قباء کیا ممبر ہے، یہ مسجد کا ہے، اندر کا ہے، سورت مسجد ہے۔ عظمت والی مسجد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسجد کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا۔ 11ویں پارے کی آیات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اندر قیام کیا جائے، یعنی نمازیں اور نوافل ادا کیے جائیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی بھی تعریف کی جو لوگ قباء کے اس محلے میں رہا کرتے تھے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بنا پر کہ یہاں کے رہنے والے لوگ پاکیزگی اور صفائی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اور آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے، مدینہ شہر میں جانے سے پہلے آپ نے چند دن یہیں پر قیام فرمایا، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اس مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور تعمیر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی اپنے گھر سے باوضو ہو کر میری اس مسجد قباء میں آیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ مقبولہ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرما لیں، اور بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ میرے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کھجوروں کے درخت ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے۔ اس طرف دیکھیں، وہ سامنے قباء کے مینار بھی نظر۔ تو مدینہ کے لوگ نا شروع سے ہی فارمر کسان ٹائپ لوگ تھے، یہ باغبانی کیا کرتے تھے، فصلیں لگاتے تھے، سبزیاں لگاتے تھے، اور مکہ کے لوگ شروع سے ہی تاجر تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے چٹیل پہاڑوں کے اندر مکہ وادی تھی، یا جتنے ہوٹل بنے ہوئے سب پہاڑوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں، سارے نیچے چٹیل سخت پہاڑ ہیں۔ تو وہ لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، سیریا جاتے تھے، یمن جاتے تھے، اس وقت کے جو ملک ہوا کرتے تھے۔ تو مدینہ کے لوگ آج بھی دیکھیں، آپ کو ہر طرف ہریالی نظر آ رہی ہے، کھیت باغ نظر آ رہے ہیں، کھجوروں کے باغات ہی باغات نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے لیفٹ ہینڈ پر مسجد نبوی شریف ہے، اور سامنے آپ کو مسجد قباء تھی، اور سامنے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے تھے۔ یہ جو علاقہ ہے نا، اس کو العالیہ کا علاقہ کہتے ہیں، یہ اونچا علاقہ ہے۔ اور جو ہمارا ہوٹل ہے پیچھے کی طرف 338 نمبر 30 نمبر جو وہ بیک سائڈ ہے، وہاں سے احد کی طرف کا جو علاقہ ہے اس کو السافل کا علاقہ کہتے ہیں، وہ پیچھے نیچے والا علاقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ العالیہ کا علاقہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے بالکل سامنے بھی آپ دیکھیے گا، میں یہاں سے رائٹ ٹرن لوں گا تو آپ سامنے دیکھیے گا خالی میدان پڑا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔
یہ سامنے دیکھ رہے ہیں خالی میدان پڑا ہوا, وہ سامنے سے بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں اور ادھر سے بھی جا رہی ہیں, اور یہ خالی میدان پڑا ہوا جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو مٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی باہر سے لا کے اور ڈالی گئی ہے. اصل مٹی اس کے اندر نیچے ہے. اصل مٹی ویسے ہے جیسے پاکستان میں نا گاچی ٹائپ کی مٹی ہوا کرتی تھی, ملتانی مٹی ہم اس کو کہتے ہیں. اصل مٹی اس طرح کی مٹی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی کو جسمانی تکلیف ہوتی, کہتے ہیں اس وقت کوئی کوڑ کا کوڑ آپ سمجھتے ہوں گے جلد خراب ہو جایا کرتی تھی, صحابہ آتے یہاں سے مٹی اٹھاتے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے. اللہ کے نبی اپنی شہادت والی انگلی پر اپنا لعاب پاک لگا کر اس طرح مٹی کے اندر رکھ دیتے اور پھر ایک دعا پڑھ کر پھونک مارتے. صحابہ کرام اس مٹی کو جس بیماری میں استعمال کرتے اللہ شفا دے دیتے. لوگ آتے تھے مٹی یہاں سے اٹھاتے تھے تو یہاں کے علماء یہ کہتے بھائی خالی مٹی میں شفا نہیں تھی, شفا جو تھی وہ اللہ کے نبی کے لعاب کے اندر تھی. اب مٹی تو ہمارے پاس موجود ہے مگر سرکار دو عالم کا لعاب تو ہمارے پاس موجود نہیں, اس لیے پھر وہ شرک اور بدعت کا نام دے کر انہوں نے اس کو ختم کیا اور باہر سے مٹی وغیرہ لا کے ڈال کے اس کو بھر دیا. اس کو خاک شفا والا میدان مدینہ میں کہا جاتا تھا. اور یہ جس علاقے میں ہم موجود ہیں اس کو باب الاوالی کا علاقہ کہتے ہیں. کیا نام ہے اس علاقے کا؟ باب الاوالی. اور یہ سامنے دیکھیں ایک شیڈ لگا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو, اس شیڈ کے نیچے وہ ویل وہ کنواں موجود ہے جس کو غرس ویل کہتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں سامنے سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں. یہ میرے لیفٹ ہینڈ پر اگر آپ دیکھیں جالی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ سامنے دیکھ رہے ہیں جالی کے اندر وہ گول دائرے میں پتھر لگے ہوئے ہیں, یہ لکھا بھی ہوا ہے غرس ویل. یہ وہ کنواں ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے, یہ جنت کے کنووں میں سے ایک کنواں ہے. رسول پاک مدینہ سے چل کر یہاں تشریف لائے, رسول پاک نے اس کے پانی کو پیا, اس کے پانی سے وضو فرمایا, بیٹھ کے برکت کی دعائیں مانگی اور پھر مولا علی شیر خدا کو بلایا اور فرمایا اے علی جب میں اس دنیا سے پردہ کروں تو میرے اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا. یہ اس کا گیٹ ہے سامنے دیکھیں, یہ دیکھیں نا بیر غرس لکھا ہوا ہے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے زمزم کے پانی سے غسل دینا, فرمایا کہ میرے اس کنویں کے, آپ نے فرمایا یہ میرا کنواں ہے تو اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دینا. تو آپ کے غسل کے لیے جو پانی گیا تھا وہ یہاں سے گیا تھا غرس ویل سے. یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال کے بعد اب کھلا ہے تو, لیکن اب رات کے ٹائم میں کھولتے ہیں, یعنی شام کو عصر کے بعد سے رات 12 بجے تک کھلا رہتا ہے. یہ 7 مدرسہ ہے دیکھیں نا, 1 2 3 5 6 گیٹ ہیں اس کے. تو اس وجہ سے اگر یہاں یہ کھول دیتے ہیں پھر لمبی لائن لگتی ہے, حاجوں کی بسیں آ جاتی ہیں, بڑا یہاں پر مسئلہ بن جاتا ہے. تو شام کے ٹائم میں سب پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ جگہ خالی ہو جاتی ہیں ساری, تو پھر وہ گاڑیاں آتی رہتی ہیں, لوگ لگتے رہتے ہیں. اور اگر جانا چاہتے ہوں کسی وقت شام کے ٹائم میں آپ لے جائیں گے, انشاءاللہ لے جائیں گے, بتا دینا آپ کو. میرے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں آج بھی آپ وہ پتھروں کے دور کا ایک کمرہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں پتھروں کو سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ پتھر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنا وقت کے ساتھ ساتھ کتنا زمین کے اندر چلا گیا, سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں تو یہ باب الاوالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقے آباد تھے, اور یہ یہاں کے جو بڑے قبائل تھے نا, قبیلہ بنو نذیر, بنو قریظہ, جو ان کے بڑے بڑے قبائل تھے, ان کے پاس یہ علاقے تھے سارے کے سارے میرے دائیں بائیں. اور اسی طرح آپ میرے بالکل سامنے دیکھیں, آپ کو ایک پرانی سی بلڈنگ نظر آئے گی, یہ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں, اب اس کو دوبارہ سے رینویٹ کر رہے ہیں, ریسٹور کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں سامنے پیچھے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. یہ آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے مدینہ کے جو عمراء وزراء سردار قسم کے جو لوگ ہوا کرتے تھے نا, ان کا یہ ایک قسم کا فارم ہاؤس تھا, حویلی تھی. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں ہوتا ہے نا, کھیتوں میں باغوں میں ہم لوگ اپنے حویلی بنا لیتے ہیں, جیسے پاکستان میں. تو اس وقت یہ سارے باغات ہی باغات تھے. یہ روڈ جس روڈ کے اوپر ہم چڑھ رہے ہیں یہ ابھی 4 مہینے پہلے بنا ہے, اور یہ دیکھیں اندر کام ہو رہے ہیں ہر طرف. تو یہ سارے باغات ہی باغات تھے, ان باغوں کے اندر یہ حویلی تھی. اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ روڈ کتنا اونچا ہوا کہ اس کا دوسرا فلور زمین کے برابر آ گیا. یہ دیکھ رہے ہیں سیڑھیاں زمین کے برابر آئی گئی. تو یہ مختلف ادوار میں اس کو ریسٹور کرتے رہے, رینوویٹ کرتے رہے. اور اندر دیکھیں آپ کو ہر طرف ونڈو ہی ونڈو نظر آ رہی ہوں گی. دیکھ رہے ہیں اس وقت بجلی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, تو روشنی کا انتظام, ہوا کے گزرنے کا انتظام دیکھ رہے ہیں سامنے, سبحان اللہ. تو یہ ساری جگہ, تو یہ راستہ جو بنا ہے یہ ابھی بنا ہے, تقریباً 3-4 مہینے پہلے اس راستے کو یہ روڈ کو انہوں نے بنایا. اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گارڈن میں, کہ سیدنا سلمان فارسی کو یہودی کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 300 کے قریب درخت لگائے تھے. یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگے ہوئے تھے, دیکھ رہے ہیں سامنے چھوٹے بچے, 300 کے قریب درخت لگائے تھے. بٹ اب یہ کہنا, اب یہ بیچ میں روڈ بنا تو یہ باغ علیحدہ علیحدہ ہو گیا, ورنہ سارا ایک ہی تھا یہ سارا. تو بٹ یہ کہنا کہ اب یہ دیکھیں کچھ درخت ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, کچھ ختم ہوئے
हुए पड़े, कुछ उजड़े पड़े। ये कहना कि ये वही वाले दरख्त हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए थे, ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि दरख्तों की एक उम्र होती है। हाँ। जैतून का दरख्त ऐसे भी हैं जिनकी हज़ारों साल उम्र होती है, लेकिन खजूर का दरख्त 50 साल, 60 साल, हाँ। 70 साल, 100 साल उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता ज़मीनें वही हैं, जगह वही हैं, उन्हीं जगहों पर दोबारा दरख्त लगाए जा रहे हैं। अजवा, अंबर, कलमी, सब खजूरें यहाँ पर पाई जाती हैं। और मेरे बिल्कुल सामने देखेंगे ये दरवाज़ा आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस दरवाजे से आप अंदर इंटर होंगे तो राइट हैंड पे देखेंगे नीचे वेल है, काफ़ी डीप है कुआं, और फिर कॉर्नर के ऊपर वो टूटियाँ लगी हैं, इसी कुएं का पानी भी आ रहा है। इस कुएं का नाम है बीर अल फुकैर। सैयदना सलमान फारसी के लिए जब हुजूर ने बाग बनाया था तो ये गढ़ा उसी वक्त खोदा गया था, कुआं भी खोदा गया था। अब इसको रिस्टोर किया, 3 महीने पहले इसको खोला है। अगर आप जाना चाहें यहाँ से अंदर चले जाएंगे और फिर राइट हैंड पे वहाँ से पानी पी के वापसी से आते अभी तो पढ़ने मैंने पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ी। नहीं आयत नहीं पढ़ा, वो लिखा के बारे में लिखा। टैप खोलें, इसको प्रेस करें, मुझे भी दे दें। ये बॉटल मैं इसीलिए लेके आई थी, छोटी सी है लेकिन इसीलिए लाई है। कितना अच्छा बच्चा बैठ के पी रहा है। बैठ के पीना चाहिए।